بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو، ایک عزیز نے اپنے ایک عزیز کو محض اس بنیاد پر قتل کر دیا کہ بھائی مالدار تھا، قتل کر دیا تاکہ اس کی جائیداد پر قبضہ کیا جا سکے۔ قاتل نے قتل کرنے کے بعد مقتول کو، نعش کو باہر لا کر ڈال دیا اور خود شور مچانے لگا کہ میرے عزیز کو، میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، دیت چاہیے۔ عربی میں اس کو دیت کہا جاتا ہے۔ جب بات بڑھی تو لوگوں نے کہا کہ آپس میں اختلاف کیا کرنا، چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کر لیتے ہیں کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اے اللہ قاتل کا پتہ بتلا دیں۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا جائے تو مقتول اس قاتل کا پتہ بتلا دے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے قاتل کا پتہ معلوم کرنے کی بات کہی ہے، آپ تو ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں کہ گائے کے ذبح سے مقتول کے قاتل کا کیسے پتہ چل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شرعی مسئلہ پوچھا، قاتل معلوم کرنا چاہتے ہو، میں بتلا رہا ہوں، تم ایسا کر لو، اللہ کا حکم ہے، قاتل پتہ چل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو وہ کہنے لگے اچھا ہمیں ایک بات یہ بتلائیں
کہ وہ جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان آیات کے موقع پر کہ بنی اسرائیل اگر کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو قاتل کا پتہ چل جاتا، لیکن ایک تو اس کو شرعی مسئلہ بنایا، اور شرعی مسئلہ بنانے کے بعد جب مسئلہ بتلا دیا گیا تو اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ قیل و قال اس کے اندر بہت زیادہ اعتراضات کرنا اور پھر اس میں بہت زیادہ پوچھ تاچھ کرنا یہ بھی نقصان کا باعث ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ خام خواہ کھود کرید شروع کر دی تو حکم یہ ہوا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ تو بہت بوڑھی ہونا چاہیے نہ بہت جوان بچہ ہونا چاہیے، بلکہ پٹھیا جس کو کہا جاتا ہے وہ ہونی چاہیے، جوانی سے اوپر اور بڑھاپے سے نیچے کا زمانہ۔ اس کے بعد کہنے لگے عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، کہ اللہ نے فرمایا کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی ہو، اور پھر فرمایا فافعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا جا رہا ہے اب بس کر دو اس کو۔ پھر کہنے لگے بنی اسرائیل کہ ما لونہا، اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ جتنے سوالات اتنے جوابات میں اضافہ۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع لونہا تسر الناظرین، ایسی تیز رنگ کی پیلی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ چنانچہ جتنے سوالات ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی جوابات میں شرطیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب کر دینا چاہیے تھا، پھر پوچھ بیٹھے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمارے رب سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی ایسی گائے نے ہمیں شبہ میں ڈال رکھا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو اس کو ابھی کھیت کی جتائی اس سے ہوئی ہو۔ پہلے زمانے میں کنویں وغیرہ پر پانی نکالنے کے لیے بھی جانوروں کا استعمال ہوتا تھا، اور کھیت کو سیراب کیا جاتا تھا، ریہٹ اس کو کہا جاتا تھا، جانوروں کو اس میں چلایا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو اس سے زمین کو جوتا گیا ہو، نہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے اس گائے کو استعمال کیا گیا ہو، یعنی بالکل سالم ہو، اب تک اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اتنی ساری شرطیں سننے کے بعد کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اب آپ نے اے حضرت موسیٰ، اب آپ نے ہمیں صحیح پتہ بتلا دیا۔ اور فذبحوها وما كادوا يفعلون، چنانچہ اتنی تمام شرطیں لگانے کے بعد ایک وقت ایسا آ گیا، روایات میں آتا ہے کہ اس گائے کا تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان تمام شرطوں کو پورا کرنے کے قابل ہو۔ چنانچہ اس واقعے سے جو سبق دیا گیا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ یہاں ان لوگوں نے جب چوتھا سوال کیا
اس کے بعد یہ کہہ دیا تھا انا انشاء اللہ، ہاں اب انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ لفظ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں اس طرح کی گائے ملنے والی نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہرحال ان کو اس طرح کا جانور ملنے میں بڑی دقتیں پیش آئیں، بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑا، اور پھر اس کو ذبح کیا گیا اور اس کے جانور کے حصے کو مقتول کے لگایا گیا، تو اس نے قاتل کا بتا بتلا دیا کہ وہ اس کا بھائی اور اس کا عزیز ہے۔ یہ یہاں واقعہ اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہ واقعہ بائبل میں بھی مذکور ہے، چنانچہ اللہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ شرعی بات ہو تو شرعی بات کے اندر مذاق نہیں کیا جاتا، اور مذاق میں جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کریں کہ ہمیں صاف صاف بتا دیا جائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت بچی، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں مل رہا ہے اس پر عمل کر لو، زیادہ سوالات نہ کرو، عمل کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ کہنے لگے اچھا آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کریں کہ ہمیں صاف صاف بتا دیا جائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کریں کہ ہمیں صاف صاف بتا دیا جائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین میں نہ گاہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے ہاں اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ سبحان اللہ۔